जैसा कि हमने अभी तक सुना कि नफीसा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का शादी का पैगाम पहुंचा दिया। तो क्या हुआ इस कहानी में आगे, आइए जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए क्योंकि वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेहद इज्जत करते थे और उन्होंने कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीसा से कहा कि मैं कल बताऊंगा अपने चचा अबू तालिब से बात करके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जैसे अपने चचा को बताई तो वो बेहद खुश हुए क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी नेक सीरत और ज़हीन खातून मक्का में मिलना बहुत मुश्किल था और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी। और ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को मिलकर शादी के लिए हाँ कर दी। पहले कुछ दिनों तक हज़रत खदीजा और रसूलुल्लाह अबू तालिब के घर पे रहे और इसके बाद वो इससे भी बड़े घर में रहने लगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी सारी तिजारत का ज़िम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया और उन्होंने इसको अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना वसी किया कि अब मक्का का अल अमीन जो कि एक यतीम था, मक्का का सबसे अमीर शख्स बन गया। हज़रत खदीजा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलाद हुई, 2 लड़के अब्दुल्ला और इब्राहिम और 4 लड़कियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उनमें से 2 बेटे अपने बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत कर गए। साल गुजरते गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से सवाल दिल में सता रहे थे। वो जबल नूर पे एक गार में तन्हाई में बैठते थे, सितारों की तरफ बस कुछ सवाल सोचते रहते कि इस दुनिया को किसने बनाया, इंसानों को किसने बनाया। वो सोचते थे कि उनकी ज़िंदगी का आखिर क्या मकसद है और उनको ये चीज़ सताती थी कि इंसान के साथ मरने के बाद क्या होता है। और ये सोचते हुए हमेशा वो आसमान की तरफ देखते थे। एक रात को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहाँ वही लेकर आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस वही के बाद जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझ पे कंबल डाल दो। वो कांप रहे थे। उन्होंने उन्हें तब तक कंबल में ही रखा जब तक उन्होंने कांपना बंद नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सब बता दिया। गार में उनके साथ क्या हुआ, वही कैसे आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बोलना ख़त्म किया तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। जिस पे हज़रत खदीजा ने कहा, नाउज़ बिल्लाह, आप जैसे शख्स को अल्लाह कैसे रुसवा कर सकता है। आप अमीन हो, गरीबों की मदद करते हो, सबसे हुस्न सलूक करते हो और बुरे वक्त में लोगों के काम आते हो। इससे हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़हानत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनकी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और भरोसे का भी अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद वो वर्का बिन नौफल जो कि एक बुज़ुर्ग थे और आंखों से माजूर थे, उनके पास गए। वो अदब के माहिर थे। उन्होंने ईसाई किताबों का अरबी में तर्जुमा किया था और जैसे ही उन्होंने ये वाक़या वर्का को सुनाया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, ये वो पाक रूह है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती थी। उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि उन्हें कह दो वो अपनी कौम के लिए पैगंबर है और उनसे कहना कि वो बहादुरी से काम ले।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو ابھی 15 سال ہو گئے تھے اور حضرت خدیجہ اسلام کی پہلی مسلمہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بھی سکھایا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی نمازی خاتون بھی بنی۔ جس طرح ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ویسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی پرورش کی۔ حضرت علی کی عمر مبارک صرف 10 سال کی تھی، اور ایسے میں انہوں نے ایک رات حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھا اور دریافت کیا یہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سمجھایا، اور اگلے دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بھی اسلام قبول کرنا ہے، اور ایسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بنے اسلام کے دوسرے مسلمان۔ اس دن سے وہ مل کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور حضرت خدیجہ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ اور خدیجہ اس کی دہلیز۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اسلام کو عام کرنے کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، بلکہ اپنی تجارت چھوڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ قریش کے تشدد بڑھنے لگے، نبی علیہ السلام پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، ان پر سے سب کا بھروسہ اٹھنے لگ گیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ ان کے ساتھ ڈٹی رہی۔ اور ایک دن ہرا کے پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بڑی دیر تک نہیں لوٹے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ دریافت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ ٹھیک تو ہے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت نے انہیں بے چین کر دیا تھا، اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، ہاتھ میں ان کے لیے کھانا لے کر۔ جیسے ہی وہ نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور ایسے میں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں، انہیں کہیں کہ اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے، اور میں بھی بھیجتا ہوں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بھرا خاص مقام رکھا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔ یہ سلام اس چیز کی گواہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا کیا کردار اور مرتبہ ہے اللہ، اس کے فرشتے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 30 مسلمان جوڑ سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اب سوال اٹھانے لگے تھے، اور دشمن تو نیچے دکھانے کی فراق میں ہر وقت رہتے تھے، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، لوٹ آؤ ہمارے بتوں کی طرف، اور ہم تمہیں مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلات کی 13 آیات پڑھی۔ اس کے بعد عتبہ گئے ابو طالب کے پاس اور ان کو یہی چیز کہی۔ جیسے یہ چیزیں ابو طالب نے سنی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں واپس لوٹ آنے کو کہا، اور انہیں وہی چیز سمجھائی،
اور یہ وہ گھڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ میرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اللہ اور اس کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت خدیجہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن اس دوران بھی وہ اپنے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ اس وقت میں بھی کھانے کی تنگی ہونے کی وجہ سے خود کے بجائے اپنے بچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا رکھا کرتی تھی۔ اس محبت کا اندازہ ایسے کر سکتے ہیں آپ کہ ایک وقت پہ مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون غربت کے لمحوں میں بیمار تھی، صرف ان کے شوہر کے رب اور اس کے دین کے لیے۔ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ سب سے پہلا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد کہ ان کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اس دکھ کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ سے گئے تھے، ان کی ہمت کم پڑنے لگ گئی تھی، وہ بہت دن تک چپ رہے تھے، اور اس سال کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے تو نہایت ہی احترام، محبت اور پرنم آنکھوں سے کرتے۔ میں نے شروعات میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے خدیجہ، تمہارے بعد میرا کون بھروسہ کرے گا؟ اور پھر فتح مکہ۔ سبسکرائب